السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے حسن زن اور دوستی کی مثال۔ ایک روز میں نے اپنے جگری دوست کو فون کیا اور کہا آج شام کو میں اپنی بیگم کے ہمراہ تمہارے گھر آؤں گا۔ دوست نے یہ سنتے ہی کہا مرحبا، خوش آمدید، بڑے اچھے وقت پر یاد کیا۔ میری تم سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہنے لگا چونکہ تم بڑے شہر میں رہتے ہو تو آتے ہوئے وہاں کی سب سے مشہور اور مہنگی بیکری سے 2 پاؤنڈ کا فریش کیک لیتے آنا اور اس کے ساتھ فلاں چاکلیٹ، فلاں بسکٹ اور فلاں جوس بھی لے آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا یہ ہماری دعوت کا اہتمام ہے؟ دوست نے مسکرا کر جواب دیا نہیں، یہ سب چیزیں میرے بیٹے کی پسندیدہ ہیں اور آج اس کی کامیابی کا جشن منانا چاہتا ہوں۔ میں خود باہر نہیں جا سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ اسے بغیر بتائے سرپرائز دوں۔ میں نے دوست کی مطلوبہ چیزیں خرید لی، مہنگی بیکری کا بل بھی خاصا بن گیا۔ میں نے رقم ادا کی، سامان لیا اور ہم دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو کچھ ہی دیر بعد اس نے اپنے بیٹے کو سرپرائز دیتے ہوئے جشن کا اہتمام کیا اور یوں وہ شام خوشیوں سے بھر گئی۔ رات گئے جب میں نے رخصت چاہی تو اس نے کہا میرے پاس کیک کا ایک بڑا ٹکڑا بچا ہے، براہ کرم مجھے شرمندہ نہ کیجیے اور اسے اپنے بچوں کے لیے لے جائیں۔ اس نے وہی ڈبہ مجھے تھما دیا جو میں لایا تھا۔ نہ اس نے خرچ کی ہوئی رقم دی اور نہ ہی پیسوں کا کوئی ذکر کیا۔ میں کیک کا ٹکڑا لے کر رخصت ہوا اور واپسی پر سارا راستہ اسے کوستا رہا، بلکہ اس لمحے کو بھی کوستا رہا جب میں نے اسے آنے کی اطلاع دی تھی۔ گاڑی میں میری بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا شاید وہ ادائیگی کرنا بھول گیا ہو، کل ضرور یاد کرے گا، آپ کو فون کرے گا، معذرت کرے گا اور پیسے بھی بھیج دے گا۔ لیکن میں بدستور غصے میں کہتا رہا اس نے مرتن بھی نہیں پوچھا۔ یہ رویہ دوستی کا استحال اور اداب کے خلاف ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے بیگم سے کہا شیخ صاحب نے جو کیک کا ٹکڑا دے کر احسان کیا ہے بچوں کو کھلا دو، کم از کم کچھ تو تسکین ہو۔ اس نے ڈبہ کھولا تو اندر کیک کا ایک ٹکڑا تھا اور ساتھ پوری رقم اور ایک شکریہ کا رکا بھی جس پر لکھا تھا میرے دوست اگرچہ یہ بڑی رقم ہے مگر میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کسی صورت میں پیسے نہیں لو گے، اس لیے میں نے تمہیں بتائے بغیر یہ رقم ڈبے میں رکھ دی ہے۔ میں حیران، کم اور شرمندہ زیادہ تھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا میں نے جو اپنے دوست کے بارے میں برا گمان کیا کیا مجھے اس سے معذرت کرنی چاہیے؟ اس نے مسکرا کر کہا وہ آپ کے بارے میں جو حسن زن رکھتا ہے اسے قائم رہنے دیں اور آپ بھی دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا سیکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکثر مسائل غلط فہمیوں اور ہمارے رویوں کی غلط تشریح کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ کاش ہم بھی ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی اچھے بہانے بنا سکیں جیسے میرے دوست نے کیک کے ٹکڑے کے بہانے ڈبے میں پیسے رکھ دیے تھے۔ شکریہ۔